رمضان المبارک کی پہلی رات یعنی چاند رات کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی تاریخ ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کی پہلی رات کو پیدا ہوئے اور آپ کا حال یہ تھا کہ جب رمضان کا پہلا روزہ تھا اور سحری کا وقت تھا تو سحری کے بعد سے آپ نے اپنی والدہ کا دودھ پینا بند کر دیا۔ پھر جب نماز مغرب کا وقت ہوا تو آپ نے اپنی والدہ کا دودھ پیا، اور اسی طرح سے آپ نے پورا رمضان کا مہینہ آپ کا یہی معمول تھا۔ تو گویا آپ دیکھیے کہ آپ کی زندگی کا پہلا دن ہے اور رمضان کا بھی پہلا دن ہے، لیکن آپ نے احترام رمضان کے چلتے آپ نے پورا دن اپنی والدہ کا دودھ نہیں پیا۔ اور اسی طرح جب 29 رمضان گزر گئے تو اب لوگ کشمکش میں تھے کہ اب کل چاند نظر آئے گا یا نہیں آئے گا، کل عید ہے یا نہیں ہے، اس لیے کہ اس وقت بادل تھے آسمان پر، صاف طور پر نظر نہیں آ رہا تھا کہ چاند نظر آیا ہے یا نہیں آیا ہے۔ تو لوگ کشمکش کے شکار تھے کہ اب کل عید مانے یا روزہ رکھے۔ تو ایک بزرگ کے پاس لوگ حاضر ہوئے اور اپنی پریشانی انہوں نے بیان کی، کہا چاند تو نظر نہیں آ رہا، آسمان پر بادل ہے، اب کیسے طے کرے کہ کل روزہ ہے یا عید ہے؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ چلو ایسا کرو، ہم 30ویں روزے کے لیے سحری کر لیں گے، 30ویں روزے کے لیے سحری کر لیں گے اور پھر رمضان میں پیدا ہونے والے عبد القادر کے گھر جائیں گے اور دیکھیں گے اگر سحری کے بعد اس بچے نے دودھ نہیں پیا ماں کا تو گویا سمجھیں گے کہ آج کا 30واں روزہ ہے، اور اگر اس بچے نے سحری کے بعد ماں کا دودھ پی لیا تو سمجھیں گے کہ آج عید کا دن ہے۔ اس لیے کہ وہ بچہ جب سے رمضان شروع ہوا اور جب سے پیدا ہوا ہے کسی ایک بھی رمضان کے روزے کے درمیان اس نے دودھ نہیں پیا۔ تو اسی طرح ہوا اور ان لوگوں نے پھر سحری کی اور سحری کے بعد حضور غوث پاک کے گھر پہنچے۔ جب حضور غوث پاک کے گھر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے دودھ پیا ہے، تو گویا سب کو پتہ چل گیا کہ آج روزہ نہیں بلکہ عید کا دن ہے۔ تو گویا وہ لوگ اور وہ بزرگان دین یوں اس انداز سے کہہ رہے ہوگے، اور بڑا پیارا جملہ ہے، گویا انہوں نے یوں کہا ہوگا، ہر مرتبہ عید ہم آسمان کے چاند کو دیکھ کر کے مناتے ہیں، لیکن اس بار کی عید ہم عبد القادر کے چہرے کو دیکھ کر کے منائیں گے۔